ورق ورق میری نظروں میں کائنات کا ہے کہ دستے غیب سے لکھی ہوئی کتاب ہوں میں۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے۔ سکون اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمیٹنے کا نام ہے۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ مرنے والا اس وقت مرتا ہے جب اسے یاد کرنے والا مر جائے۔ بدتمیز ہونا بد مزاج ہونے سے زیادہ خطرناک ہے۔ زندگی آغاز سے پہلے بھی تھی اور انجام کے بعد بھی ہوگی۔ زندگی تو بس زندگی ہے، اس کا یوم پیدائش اور اس کا یوم وصال کسے معلوم۔ اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں، بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ آج کا انسان صرف مکان میں رہتا ہے، اس کا گھر ختم ہو گیا ہے۔ کوشش کو اگر ہاتھی کہہ لیا جائے تو نصیب ابابیل کی کنکری ہے۔ زندگی صرف میں ہی نہیں، زندگی وہ بھی ہے، تو بھی ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کا علاج ہے۔ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ درود شریف پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے گی۔ جہاں دو راستے آتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے۔ دعا کرو زندگی میں ایک ہی راستے کا سفر ملے۔ اپنی زندگی میں کوئی کام ایسا شروع کر دو جو تمہارے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ اپنے اندر سے کوئی ایک خامی دور کر دو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے، کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہوں۔ رحم کرنے والے کا کام ہی یہی ہے کہ رحم کرے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔